أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی،
میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہیدی کا آستانہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور نہیں مالو زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مالو زر تو کیا ہے، نہیں مالو زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو جانب مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمت اللہ الاحد سے مروی ہے، جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھا، جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کتاب میں رہے گا، فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ بیت المعمور کا نام تو ہم نے سنا ہے، لیکن یہ کیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کے کعبے کا نام ہے بیت المعمور۔ آسمان والوں کا قبلہ کعبہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے، آسمان پر ہے، اور جو ہمارا زمین پر کعبہ شریف جلوہ فرما ہے، عین اس کی سیدھ میں، اور اس کا طواف فرشتے جو ہے آسمانی مخلوق یہ کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں محمد یوسف مختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ پہلی خاتون کون ہے جنہوں نے اپنے کان چھدوائے؟ جواب عطا فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ کان میں سوراخ جیسے عورتیں کرتی ہیں نا بالی وغیرہ پہننے کے لیے، سب سے پہلے حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان چھدوائے۔ میرا نام خادم حسین اتاری ہے، میرا تعلق باب المدینہ کے علاقے چنیسر گوٹ سے ہے۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، آپ نے سلام کرنے سے متعلق کئی بار مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ سب سے پہلے السلام علیکم اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کے الفاظ کس نے ادا کیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے سلام کے الفاظ جو ہیں السلام علیکم، تو یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے، اور جواب کے الفاظ فرشتوں نے ادا کیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا کیا جھگڑا تھا؟ نمرود کی طرف سے جھگڑا تھا کہ مجھے رب مانو، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اعلان حق تھا کہ میں نہیں مانوں گا، تو رب ہے ہی نہیں، میرا رب تو ایک ہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا۔ کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی دنیاوی جھگڑا نہیں تھا، اور آج بھی ہمارا ان مانو کر ہر اللہ اور رسول کے منکر سے جھگڑا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میری ملاقات ایک اسلامی بھائی سے ہوئی جن کی عمر 17 سال ہے۔ انہیں داڑھی رکھنے کا بہت شوق ہے، اور وہ اس معاملے میں وہ شیپ بنواتے ہیں کہ داڑھی جلدی آ جائے، تو ایسا کرنا کیسا؟ ہماری رہنمائی فرما دیں اس میں۔ اگر داڑھی نکل آئی ہے اور اب وہ شیو کروا رہیں گے، گھنی ہو جائے، بڑھ جائے، تب تو ظاہر گناہ گار ہے کہ بالغ ہو گیا، اب داڑھی آ گئی تو رکھنا واجب ہو گیا۔ اور داڑھی بالکل رواں بھی نہیں نکلا تو اس میں کوئی شیو کرے، یہ سمجھ میں آ نہیں رہا، کیسے کرے گا؟ کائے کا شیو کرے گا؟ چمڑی چھیلے گا کیا؟ پھر بھی اگر کوئی چمڑی چھیلتا ہے اس طرح کہ بالکل روئیں بھی نہیں آئے اور یہ رگڑتا ہے، تو اس کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، علاج کروایا جائے اس کا، کہیں یہ خونم خون نہ کر دے اپنے چہرے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیضان، باب المدینہ سے میرا تعلق ہے۔ بابا جان، یہ مدنی چینل کے اکثر سلسلوں میں مبلغین یہ نیت کروایا کرتے ہیں کہ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر قید کر لو۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، آپ کے بارگاہ میں میرے 2 سوال ہیں۔ کچھ اسلامی بھائی فرض کی دوسری رکعت کے قاعدے میں امام کے اٹھ جانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہتے ہیں اور تشہد مکمل کرتے ہیں۔ کیا تشہد مکمل پڑھنا لازمی ہے، یا اگر مکمل نہ پڑھ سکا تو نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ دوسرا سوال کہ جماعت سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں، کندھے رگڑ کھا رہے ہوں۔ کچھ اسلامی بھائی اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، بعض اوقات سائیڈ بھی تھوڑی ہل جاتی ہے، بلکہ نماز میں ساری توجہ اسی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ احمد ابراہیم، ضلع رحمیر خان، کوٹ سمابہ سے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
वबरकातुह। तशहुद पढ़ना ये है वाजिब, और बक़दर तशहुद आखिरी कायदे में बैठना ये है फर्ज। तो बहरहाल ये कि इमाम अगर तशहुद मुकम्मल कर चुका हो तब भी मुक्तदी को तशहुद तहियातों से लेकर व रसूलुहु तक मुकम्मल पढ़ना होगा, चाहे इमाम सलाम भी फेर दे, पूरा करके ये अपना सलाम मुक्तदी फेरेगा। ये फतवा रज़विया शरीफ में है कि सफ़ों में इस तरह खड़े हों, गर्दने सीध में, कंधे सीध में, पाँव के टखने सीध में, गालिबन ये भी है टखने सीध में, और मोंडे से मोंढा छिल रहा हो, ये लिखा है। तो छिल रहा हो, फिर अब हमारे यहाँ ये अल्फाज अब राइज ही नहीं है, छिल रहा हो, तो ये छिले तो कपड़ा फटे तो फिर चमड़ा छिले, कंधा छिले ना, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ छिल रहा हो से मैंने लुगत में देखा तो माना ये निकले रगड़ खा रहा हो, कंधे से कंधा रगड़ खा रहा हो, ये मतलब माना बनते हैं आला हज़रत की इस इबारत के। अब अगर कोई वाकई ऐसी सख्ती से रगड़ता है तो सख्ती से रगड़ खा रहा हो, ये नहीं लिखा ना, रगड़ खा रहा हो। तो इसमें ऐसा तकल्लुफ तो नमाज के किसी भी फेल में नहीं होना चाहिए जिससे खुशू और खुजू जाता रहे और दूसरों के लिए ईजा का बाइस बने, ये तो और भी खतरनाक है। शरीयत के दायरे में रहते हुए इत्तिदाल कायम रहे कि ये रगड़ भी खा जाए, खुद को भी ईजा ना हो, दूसरे को भी ईजा ना हो, और मसला भी तो सही हो, उस पर अमल हो जाए, ये करना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे ये सवाल है, जिगर और दिल के खून के बारे में कहा जाता है कि खून को निकाल कर पकाया जाए। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें ऐसा लग रहा है कि दिल को खून से साफ कर दिया गया है। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें, अगर दिल साबुत पक जाए तो इस खून को कैसे जुदा किया जाए? जवाब इरशाद फरमाइए। दिल के अंदर जो खून है, दिल और जिगर, जिगर यानी कलेजी, लीवर अरबी में बोले कबद, तो कलेजी में शायद ज्यादा समझते होंगे, कलेजा में भी समझते होंगे, मगर बाद ऐसे होंगे जिन्होंने कलेजी कभी देखी नहीं होगी, खाई होगी फिर भी नहीं देखी होगी, ऐसे भी होंगे शायद। खैर, तो दिल और कलेजी के अंदर खून होता है, कलेजी के अंदर भी बाकायदा उसकी रगें जाल बिछा होता है, तो काटते हैं ना कलेजी को तो अंदर से खून निकलता है। तो कलेजी और दिल के अंदर भी खून होता है, 4 खाने होते हैं दिल में, तो इनके अंदर खून जो होता है ये पाक है, नापाक नहीं है, मगर इनके खाने की भी इजाजत नहीं है। लिहाजा दिल को इस तरह मतलब यानी कि चारों तरफ चीरा जाए कि इसके खाने कट जाए खून के। इसमें मुर्गी का दिल होता है ना, इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये आमतौर पे लोग पूरे का पूरा दिल डाल देते हैं पकाने में, तो इस तरह वो खून भी पक जाता है। बकरे का दिल तो पूरा पकाने का रुझान नहीं है, कहीं हो तो पता नहीं है मुझे, उसको काट के ही पकाते हैं,
बकरे का या बड़े जानवर का टुकड़े करके, तो खून उसका निकल जाता है। जमा हुआ लोथड़ा होता है बाजू का, तो वो भी हो सकता है कि वो उंगली से निकाल के फेंक देते हो, फेंक देना चाहिए। तो अब अगर मुर्गी का दिल साबुत पक गया, खून भी पक गया इसमें, अब इसको उंगलियों से ही यानी कि तोड़ दें या छुरी से तोड़ दें या चम्मच से इसको खोल कर, तो इसके खाने और अब इतने पकने के बाद सख्त नहीं रहते, खोल कर अगर इसको आप हल्का सा नल खोल कर इसमें धो लेंगे ना अच्छी तरह, अंदरूनी हिस्सा दबा के, तो खून निकल जाएगा, जमा हुआ होगा। उंगली से भी आप देखेंगे ना तो काला काला हो जाता है पकने के बाद, तो ये खून निकल आएगा। जब खून निकाल लें इसका तो खा लें। दिल को फेंके नहीं है, ये खाया जाता है। अब बोला अंदर खून है तो वो पूरा दिल फेंक दिया, नहीं, इसको धो ले, खून जुदा कर लो, खा ले। मुर्गी की तिल्ली भी फेंकने का उर्फ है, रवाज है, फेंक देते हैं। और ये नहीं फेंकते, जो इसके गोश्त बेचते हैं ना मुर्गी का, ये हाथों से निकाल निकाल के इसकी ढेरी करते या उसको शायद वजन में चलाते। दिल, तिल्ली, कलेजी, इसकी अलग ये लोग डिश बनाते। लेकिन अगर अवाम कटवाए ना मुर्गी, तो बाज़ औक़ात ये सारे का सारा हाथों में दिल, जिगर, कलेजी, तिल्ली, पत्थरी, इसको आमतौर पे लोग पोटा भी बोलते हैं, तो ये फेंक देते हैं लोग। ये फेंकते क्या, वो साइड पे कर लेते होंगे, फिर वो इसको बेचते हैं। तो ये जो चीज़ खाई जाती है वो खा लेनी चाहिए, वो छोड़नी नहीं चाहिए। तो तिल्ली भी एक गोली होती है हाथों में, बिल्कुल कलेजी रंग की, एक गोल गोल बिल्कुल गोल होती है। तो ये न अंदर कोई सब इसको काट पीट कर को साफ करने का भी मसला नहीं है, तो पूरी की पूरी आप पका सकते हैं। इसको खाई जाती है, और यूं कह सकते हैं कि कलेजी से किसी तरह लज्जत में कम नहीं होती, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होती। आप खा के देखें। मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह की आपको रहनुमाई होती रहेगी। बकरे की तिल्ली देखी है किसी ने? इनमें भी एक तादाद है जिन्होंने नहीं देखी। हाँ, ये भी पूछे तो पता चले कि वो कहाँ होती है, सर के कौन से हिस्से में होती है तिल्ली, तो फिर ये चकरा जाएंगे। शायद सर में नहीं होती है तिल्ली, पेट के अंदर होती है, ओजड़ी के साथ बाजू का चिपकी भी रह जाती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, असासाजात मजलिस से मोहम्मद अनवर अत्तारी, आपकी बारगाह में मेरा एक सवाल है। अपनी जमीन मस्जिद मदरसे के लिए वक्फ करना कैसा, और जिसे इससे इसका मुतवली बनाया जाए उसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या मुतवली को खाली प्लाट की भी देखभाल करनी है? इसका जवाब इरशाद फरमा दें। मस्जिद या मदरसे के लिए जमीन वक्फ करना बहुत अच्छा कार्य, सवाब, आखिरत के लिए नफा बख्श काम है। तो जो मस्जिद बनाए उसके लिए तो हदीसों में फजाइल भी है, जो चाहे छोटी सी मस्जिद बनाएगा उसको भी जन्नत में महल मिलेगा। अच्छा, मुतवल्ली की जिम्मेदारियां जो है ना, ये काफी तफसीली मसला है। तो मुतवल्ली में ये खूबियां हों, फासिक मौलिन ना हो, अलल ऐलान फिस्क का इर्तिकाब ना करता हो। कबीरा गुनाह एक बार किया तो फासिक, सगीरा गुनाह पर इसरार किया तो फासिक। फासिक मौलिन सबके सामने किया तो फासिक मौलिन है। अलल ऐलान किया तो, जैसे दाढ़ी मुंडा,
یہ فاسق مولین کہلاتا ہے. ایک مٹھی سے جو گھٹاتا ہے وہ فاسق مولین کہلاتا ہے. فاسق مولین جو ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی سمجھ لے کہ اس پر گویا لعنت اترتی رہتی ہے. آپ وہ جہاں جو داڑھی کا رسالہ ہے نا اعلی حضرت کا لمحۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ، اس کے آخر میں وہ جدول پڑھے کہ فاسق مولین نے کتنے، بلکہ فاسق خود کتنی قباحتوں میں مبتلا. علمان والحفیظ، اللہ گناہوں سے بچائے ہم کو. تو فاسق مولین نہ ہو، یعنی غیر فاسق مولین ہو، دیندار، ہوشیار، ڈبہ نہ ہو، دماغی طور پر ہوشیار اور کارگزار یعنی ایکٹیو، اور وقف کے ضروری مسائل سے واقف، درست تصرفات کرنے والا، یعنی اس کا صحیح استعمال کرنا بھی آتا ہو کہ وقف کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کس کس کام میں یہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، اور درست جو ہے نا یہ اس میں اختیارات کو استعمال کرنا جانتا ہو. اور جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو تو اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ مفتیان کرام سے پوچھ کر عمل کیا کرے، ان کو پوچھ کر عمل کرنے والا ہو، اپنا وہ قیاس سے سارا طے نہ کر لے. اور اس کی مزید تفصیل بہار شریعت میں موجود ہے. بہت اس کے مسائل ٹف ہے، تو آج کل تو پتہ نہیں اس طرح کا متولی کہاں سے لائیں گے، بہت دشواری ہے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جو بھی متولی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مطالعہ کرے. بہار شریعت 10ویں حصے میں وقف کے احکام ہیں. بہار شریعت 10واں حصہ، اور یہ اپنی مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کا دوسری جلد میں 10واں حصہ ہے. چندے کے بارے میں سوال جواب میں بھی ہیں مختصر سے مسائل، بہار شریعت میں تفصیل ہے. پھر بھی مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا ان سے. کئی نئے مسائل پیش آئیں گے جو بہار شریعت میں ہو سکتا نہ ملے، تو یہ مفتیان کرام سے رہنمائی لینی ہوگی. ہر مسجد کے مولانا سے پوچھ کر مسئلہ حل نہیں ہوگا. صرف مفتی جو دارالافتاء میں بیٹھتا ہو، اسٹیج کا مقرر ہوگا تو وہ شاید آپ کی رہنمائی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا ہوگا. جو دارالافتاء میں بیٹھتا، بھلے پہلے مفتی تھا بھی، تو یہ جب اسٹیج اور مقرر بنا نا تو اب وہ ادھر سے پکڑ ڈھیلی ہو جائے گی فقہی مسائل سے، کیونکہ فقہی مسائل یہ بہت سب سے مشکل فن ہے، اس کی گتھیاں سلجھانا. اور علم فقہ یہ سب سے افضل علم ہے. بہت مشکل ہے. یہ مفتی جو ہوتا ہے یہ بہت عقل مند ہوتا ہے. ایسے مطلب موٹی موٹی عقل والا مفتی بن نہیں سکتا. لوگ بھلے اس کو مفتی کہتے ہوں، مفتی زیرک، ہوشیار، معاملہ فہم، معاملے کو سمجھنے والا. اب ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ سوال بھی نہیں سمجھ آتی، ہم جواب کیا دیں گے؟ کہ عام طور پر جو مذہبی طبقے سے یا امام وغیرہ بعض ہوتے ہیں، سوال بھی ان کو سمجھانا دشوار ہوتا ہے بعض اوقات. تو جب سوال ہی نہیں سمجھ آئے گی تو جواب کیا دے گا؟ تو مفتی میں یہ بھی صلاحیت ہو کہ سوال سمجھ سکتا ہو، کہ سوال بعض اوقات سرسری طور پر سوال سنتے ہیں نا تو اس کے الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ یوں پوچھ رہا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے الفاظ میں ایسی پیچیدگی ہوتی ہے کہ جواب کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، یہ شاخیں نکلتی ہیں. تو یہ سب مفتی جو ہوگا نا ماہر، یہ وہ سمجھ سکتا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اپنے عزم کا اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ
نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برا تحریک، پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، بعد میں بولو، ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ، عصمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بھائی ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات ملتے ہیں، غوث کے معنی کیا ہیں؟ فریاد رس، فریاد سننے والا، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد اور داد رسی کرنے والا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ جانوروں کی آنتوں میں غلاظت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کھانے کی بھی شرعن اجازت نہیں۔ اگر ان آنتوں کو پانی سے اچھی طریقے سے صاف کر دیا جائے کہ بظاہر جو ہے وہ غلاظت نظر نہ آ رہی ہو، تو اب کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ آنتوں کو تو نہیں کھا سکیں گے، آنت یعنی غلاظت جس جگہ سے متصل تھی، اب یہ دھو لیا، پاک تو ہو گیا، اگر واقعی دھو کے پاک کر لیا جس طرح پاک کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جیسے اوجڑی، اوجڑی بھی دھو کر اچھی طرح دھو کر پاک کر لی، تب بھی اس کا کھانا مکروہ تحریم میں رہے گا، ناجائز اور گناہ رہے گا۔ اسی طرح آنت کا بھی، البتہ اوجڑی میں یہ نا کہ اس کی چونکہ اوجڑی موٹی ہوتی ہے، خاص کر بڑے جانور کی اوجڑی سے اس کی کھال اتر جاتی ہے اندر کی، وہ تولیہ جیسی ہوتی ہے، نوک نوکدار، جس سے نجاست متصل تھی، یہ اتار لی، اب سفید گوشت بچ گیا، یہ بٹ ہے اور یہ کھانا جائز ہے۔ آنت میں یہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی چھلکا اتارا جا سکے، خود ہی چھلکے جیسی ہوتی ہے آنت، تو اس لیے آنت کا کھانا مکروہ تحریم ہے، چاہے کتنا ہی دھو لے۔ اور بغیر دھوئے کھائیں گے نجاست، پھر تو حرام، یعنی پاک کیے بغیر تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ گوشت پر بھی اگر بہتا خون لگ گیا ذبح کے وقت کا، اب اس کو بھی دھو کے پاک کرنا پڑے گا، ورنہ کھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ آنتیں دھونے کی یعنی کوئی مشینری اور یہ سب کوئی مطلب یار پیٹ دیکھو کیا کیا رستے بتاتا ہے۔ پاکستانی تو خیر یہ انداز نہیں تھا، بیرونی ممالک میں کہیں ہوتا ہوگا، عرب میں کھایا جاتا ہے، آنتیں کھاتے ہیں، یہاں بھی کھاتے ہوں گے، آنتوں میں قیمہ بھر کر بھی کوئی ڈش بنتی ہے۔ آنتیں کام آتی ہیں اور کاموں میں، جیسے آپ نے بیڈمنٹن شاید بولتے کیا بولتے جالی بیٹ۔ جی پاپا بیڈمنٹن کا۔ اچھا، یہ جالی بیٹ جو ہوتا ہے نا، بیٹ میں جو جالی ہوتی ہے، یہ بھی آنتوں کی پہلے تو بنتی تھی، اب ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ پلاسٹک، ریکٹ کہتے ہیں اس کو، ریکٹ پاپا، یہ جالی بیٹ کو، ہاں ریکٹ کہتے ہیں۔ تو سنا تھا یہ آنتوں سے بنتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے۔ پہلے یہ آنتیں جو ہے نا، یہ اسٹیچنگ میں کام آتی تھی، انہیں جیسے سر پھٹ گیا یا بدن کو ٹانکے لگاتے تھے تو یہ آنتوں سے ٹانکے لگاتے تھے۔
اب شاید جدید ٹیکنالوجی ہے، اب ہو سکتا ہے کچھ، کیونکہ ہاتھوں میں یہ ہوتا تھا کہ یہ خود ہی ڈیزولو ہو جاتی تھی، حل ہو جاتی تھی، خدا بہتر جانے اب کیا صورتحال ہے۔ تو جو ہاتھیں دھوتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے نا، یہ ممکن ہے کھانے کے لیے نہ دکھایا جا رہا ہو، اس کے اور جو استعمال ہیں ان استعمال کے لیے یہ دھوئی جا رہی ہوں اس اہتمام کے ساتھ۔ واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس ستاری ہے، میرا تعلق ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم سے ہے۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یا غوث میری جھولی بھر دو، خواجہ میری جھولی بھر دو، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، تو وضاحت فرما دیں اس طرح کہنا کیسا؟ جزاک اللہ خیر۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جب تک بچہ روتا نہیں ہے امی دودھ نہیں پلاتی، امی بچے کو نہیں کہتی کہ اللہ سے مانگ دودھ پلا دے، یہ رونے میں اس کی خاموش فریاد ہے نا، مجھے امی دودھ پلا، بھوک لگی ہے۔ اور آپ کو اگر امی تھوڑا لیٹ کر دے کھانا، امی کھانا لاؤ بہت بھوک لگی ہے، تو اللہ سے کہو کہ یا اللہ بھوک بہت لگی ہے کھانا کھلا دے، اللہ کھلانے پر قادر ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں کہ ماں باپ کی مدد سے تو بچہ پیٹ میں قرار پکڑتا ہے، پھر وہ ماں کی مدد سے پلتا ہے، دودھ پیتا ہے، باپ کما کما کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، پال پوس کے بڑا کر، سب امدادیں ہیں نا، مدد دوسرے کو فائدہ پہنچانا، مدد کرنا، نفع پہنچانا، تو یہ سب نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ پھر نوکری کرتا ہے سیٹ، نفع پہنچاتا ہے، تنخواہ بڑھانی ہوتی ہے تو سیٹ کو ہی بولتا ہے کہ تنخواہ بڑھا دو، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تب کسی کو یہ آیت یاد نہیں آتی، اللہ تمام روزی دینے والوں سے بڑھ کر روزی دینے والا ہے۔ یہاں تو خیر یہ اشارہ ہے کہ ذاتی طور پر رزاق اللہ ہے، لیکن دوسرے بھی روزی دینے والے ہیں، تو اشارہ ہے نا، مگر سب سے بہتر روزی دینے والا اللہ ہے، دوسرے اللہ کی عطا سے روزی دیتے ہیں، تو سیٹ انمان ہو کر روزی دے رہا ہے نا۔ غوث پاک کا نام آئے گا، خواجہ صاحب کا نام آئے گا، تب رب یاد آتا ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو ماں باپ کے پاس مانگتے تو پھر خدا کیوں یاد نہیں آتا؟ چوری ہو جاتی تو پولیس مدد کرتی ہے، کیس ہو جاتا تو جج مدد کرتا ہے، حاکم انصاف دلاتا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے نا، حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، یعنی حاکم تمہاری فریاد سن کر تمہیں انصاف دلائے، حکیم تمہیں دوا دے اور شفا دلائے، اور تم پھر کہتے بھی ہو ہاں بھائی کیسے ٹھیک ہوا، کس کا علاج کرو، فلاں ڈاکٹر کی دوا بہت اچھی ہے یار، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، بس ایک انجیکشن لگایا اپنا درد چلا گیا ہے، ڈاکٹر نے شفا دے دی، شافی الامراض تو اللہ ہے۔ حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، یہ مانے سرکار کچھ نہ دے، اولیاء کرام کچھ نہ دے، غوث پاک کچھ نہ دے، خواجہ غریب نواز کچھ نہ دے، داتا حضور کچھ نہ دے۔ حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے۔ کون سی آیت قرآنی سے تو نے یہ سبق سیکھا کہ حاکم فریاد رسی کر سکتا ہے، حکیم ڈاکٹر علاج کر کے شفا دے سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں دے سکتے؟ یہ قرآن کریم کی کون سی آیت سے تم نے نکالا، کون سی حدیث پاک
سے استدلال کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ نہ حکیم فریاد رسی کر سکتا ہے، نہ حکیم علاج کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے. حقیقت میں جو بھی دیتا ہے رب دیتا ہے. اب حکیم فریاد رسی کر رہا ہے تو یہ اللہ کے دیے سے کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، توفیق سے وہ کر رہا ہے. حکیم ڈاکٹر جو علاج کر رہے ہیں، شفا مل رہی ہے، تو یہ سب اللہ کی عطا سے مل رہی ہے. اللہ نے دوا میں یہ خوبی رکھی کہ یہ شفا دے رہی ہے، لیکن رب جب چاہے گا تو دوا شفا نہیں دے گی. کہ جب بندہ دوا استعمال کرتا ہے تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالی شفا دینا چاہتا ہے تو وہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے، تو دوا جو ہے مرض پر اٹیک کرتی ہے، حملہ کرتی ہے، مرض کو بھگا دیتی ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جب اللہ شفا دینا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان جو فرشتہ ہے وہ حائل رہتا ہے، ہٹتا نہیں ہے. تو یوں مطلب لاکھ دوا کر لو، مرض جائے گا نہیں. اور ایسے بے شمار مریض آپ کو ملیں گے کہ جو بولتے ہیں ہم کو اتنے سال ہوئے علاج کراتے ہوئے، ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے. تو فرشتہ جو اللہ کے حکم سے وہ حائل مانا جائے گا یہاں، کہ وہ دوا کو مرض تک پہنچنے نہیں دے رہا. یہ نظام قدرت ہے. تو یہاں بھی فرشتہ، اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا نا. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن عالم اسباب ہے. اچھا، اب بات یہ ہوگی کہ پھر انتقال کے بعد چلو مدد نہیں مانگیں گے، کیونکہ سوال میں تو یہ ڈائریکٹ ہے نا کہ بغیر کسی شرط کے کہ مدد کیوں مانگے، جولی وردو کیوں کہیں کسی اور سے. انتقال کے بعد بھی اللہ تعالی کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں انبیاء کرام، اولیاء کرام. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی امداد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے. امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں اور امام ابن السنی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سو گیا. کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارے ہیں. تو حضرت نے با آواز بلند کہا یا محمد، فوراً پاؤں کھل گیا. اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو فالج ہو جائے، پاؤں سو جائے، یا فالج کا لکھا نہیں ہے یہاں، مطلب وہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا پاؤں سو گیا. تو اگر کسی کا پاؤں سو جائے تو ہم تو ذرا دنیاوی جتن کرتے ہیں، تو دنیاوی علاج بھی جائز ہے، لیکن یہ ہم تو سرکار سے مانگیں گے، جو مانگو وہ ملتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوں مطلب سرکار کو پکارا اور بخاری کرتے کہ بخاری میں دکھاؤ. تو چلو بھائی، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں یہ روایت حکایت موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مطلب یعنی کہ بہت ساری روایتیں کہ جن میں اس طرح کی روایتیں. چنانچہ امام نووی شارح مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاذکار میں اس کی مثل یعنی اس جیسی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تو اس شخص کو یاد کر جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اس نے یا محمد کہا، اچھا ہو گیا. اور یہ امر ان دو صحابیوں کے سوا اوروں سے بھی مروی ہوا
اہل مدینہ میں قدیم سے اس یعنی یا محمدہ کہنے کی عادت چلی آتی ہے. حضرت بلال بن حارث سے ان کی قوم بنی مزنیہ نے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے ہیں. تو وہ قحط کا دور تھا غالباً، قحط بہت بڑا قحط ہوا تھا، تو ہم مرے جاتے ہیں، کوئی بکری ذبح کیجئے. فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے، گوشت ہی نہیں بچا، گھاس کھائیں گی چارہ کھائیں گی تو گوشت ہوگا، قحط ہے. تو انہوں نے اصرار کیا، نہ آپ کی قوم نے اصرار کیا، آخر بکری ذبح کی، کھال کھینچی تو نری سرخ ہڈی نکلی، سرخ ہڈیاں نکلی اس میں، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک وہ سوکھی ہوئی تھی. یہ دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ندا کی، یعنی پکارا، یا محمدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بشارت دی. اس کو کامل میں ذکر کیا گیا. تو یہ اس طرح مطلب کئی ایسی روایتیں پہلے بزرگان دین سرکار کو پکارتے تھے. قصیدہ بردہ شریف میں بھی پکارنے کے دلائل ہیں. تو بہت ساری مطلب ایسی روایتیں، ایسے اشعار بزرگوں سے منقول ہیں کہ جن میں پکارا گیا. خود ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے اور سرکار سے مدد مانگتے تھے. آپ کا قصیدہ نعمانیہ آپ نے شاید نام بعضوں نے سنا ہو. آپ کا ایک مشہور قصیدہ جو اہل علم میں مشہور ہے، قصیدہ نعمانیہ، اس میں ہے یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، اے جن و انس سے بہتر اور ساری مخلوق کے خزانے. آگے یہ ہے کہ آپ کی سخاوتوں سے حصہ لینے کا حریص ہوں، تمنائی ہوں. یا اکرم الثقلین میں ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ سرکار کو پکارا انہوں نے اور سخاوت کی بھیک مانگی ہے. تو یہ مطلب پہلے کے جو حضرات تھے نا، یہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے تھے، اولیاء کرام سے مدد مانگتے تھے. میں نے خود مدینہ منورہ میں ایسی محفل میلاد میں حاضریاں دی ہیں کہ جہاں باقاعدہ یہ عرب لوگ اپنی طرز میں پڑھتے تھے، شیئن للہ یا عبد القادر، شیئن للہ یا عبد القادر، ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئن للہ یا عبد القادر، ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. اب رہا کیا میں عربوں میں میں نے خود الحمدللہ شرکت کی ہے مدینہ منورہ میں. کسی کے گھر پہ مطلب ایک شیخ تھے بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہ ہر بدھ کو یہاں ان کے یہاں میلاد ہوتا تھا، ایوری ویڈنسڈے ہر بدھ کو. تو میں نے چند بار بدھ کو ان کے یہاں شرکت کی ہے. باپا جو قصیدہ بردہ ہے، اس کے نام کے اندر بھی تو کچھ مدد کا تذکرہ ہے نا؟ سبحان اللہ. قصیدہ بردہ یہ وہ قصیدہ ہے کہ جس کو شاید یہ جن کو وسوسے آتے ہیں نا، وہ بھی اس سے انکار کرنے کی ہمت نہیں کرتے. وہ اس سے مسلمہ بزرگ ہیں، امام بوسیری علیہ رحمت اللہ القوی. تو وہ اپنے ان کو فالج ہو گیا تھا، پیرالائز. انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے اور اس میں ایک شعر انہوں نے لکھا جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. اے مخلوق میں
بہتر، اے مخلوق میں اکرم، اعظم، معظم، قابل احترام، آپ کے سوا کون ہے جس کی میں پناہ پکڑوں؟ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو یا رسول اللہ آپ کے سوا کون ہے جس کی میں پناہ حاصل کروں؟ تو جب یہ سوئے تو رات ایک نورانی محفل دیکھی، کئی بزرگان دین جمع ہیں اور سارے نیکوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرمائے۔ اتنے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام بوصیری کو فرمایا شرف الدین جو قصیدہ رات کو لکھا میں سناؤ، یعنی اسی طرح کا یہ واقعہ ہے۔ تو آپ نے قصیدہ بردہ شریف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس وقت یہ قصیدہ بردہ نہیں تھا، پر جو قصیدہ لکھا تھا، جو نعت شریف لکھی تھی، وہ سنائی۔ تو جب اس شعر پر پہنچے، غالباً یہی شعر ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، تو جب اس شعر پر پہنچے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العممی، یا اے تمام کائنات سے بہتر اور معظم مکرم، جب صدمات پہنچے، جب حادثات پہنچے، جب مصیبتیں آئیں تو کون ہے آپ کے سوا جس کی میں پناہ میں آؤں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کی ایک چادر تحفے میں دی اور اپنا دستے مبارک اس جگہ پھیرا تو شفا یاب ہوئے۔ جب اٹھے تو ان کا فالج جو تھا وہ جاتا رہا، شفا یاب ہو چکے تھے، اور وہ چادر برد یمانی، یمن کی چادر ان کے پاس تھی۔ تو صبح جب یہ باہر نکلے دن کے وقت تو کسی نے پیچھے سے آواز دی، شرف الدین، مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ رات کو جو آپ نے قصیدہ لکھا ہے اس کی ایک کاپی مجھے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کسی کو ابھی ذکر تو نہیں کیا ہے اس قصیدے کا، تمہیں پتا کیسے چلا؟ تو عرض کیا کیوں چھپاتے ہو؟ جب سرکار کو تم رات کو سنا رہے تھے نا قصیدہ خواب میں بھی تو تھا وہاں، یعنی یہ بھی کوئی پہنچے ہوئے بندے تھے اللہ کے۔ خیر، تو یوں وہ برد یمانی یہ قصیدہ مبارک سن کر سرکار نے عنایت فرمائی نا، تو اس کی نسبت سے وہ قصیدہ بردہ اس کا نام پڑا۔ بردہ مانے چادر، چادر والا قصیدہ۔ تو اس میں پوری کی پوری مدد 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 مدد، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ کا